الحمد لله والصلاة والسلام لأهلها أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد میرے معزز سامعین کرام، میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی اور ایک حدیث طیبہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کی ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں؟ ختم نبوت کا ایک لغوی معنی اور ایک اصطلاحی اور مفہومی معنی بھی آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ختمہ کا عام معروف معنی جو آپ تفاسیر میں اور تراجم میں پڑھتے ہیں مہر کا اور اختتام کرنے کا ہے۔ میں اس کی وضاحت عرض کر دوں کہ اگر مہر مراد لیا جائے خاتمہ کا معنی، پھر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہی صرف اور صرف تنہا یکتا مراد لی جا سکتی ہے، کسی اور کو نہیں مراد لیا جا سکتا۔ اس لیے کہ مہر کا معنی، مہر آپ مثال سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص بازار سے کوئی چیز خریدتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے اور اس کے اوپر ایک نوٹ لکھا ہوتا ہے کہ جناب یہ سیل دیکھ کر کے چیز خریدی جائے، یہ اس کی مہر دیکھ کر کے چیز خریدی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جب سے کمپنی نے اس کو جاری کیا ہے تب سے لے کر اب تک کوئی چیز اس میں شامل تو نہیں ہوئی یا نکالی تو نہیں گئی۔ اسی طرح آپ ڈاکخانے میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ جب کسی چیز کی رجسٹریشن کرواتے ہیں تو وہ مہر ثبت کر دیتا ہے اور اس کے اوپر کوئی اسٹیکر چسپا کر دیتا ہے جو اس بات کا ثبوت ہوتا ہے ٹکٹ لگنے کے بعد کہ اب جو کچھ اس پارسل میں موجود ہے اس میں سے کچھ بھی خارج نہیں کیا جا سکتا اور کچھ بھی شامل نہیں کیا جا سکتا، ماں سوائے اس کو کہ صرف مطلوب تک پہنچایا جائے جس کی طرف یہ بھیجا گیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو مہر کہا گیا ہے، قرآن مبین میں بھی لفظ مہر کا استعمال ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک۔ وہاں لفظ ہے ختامہ مسک، یعنی جنت کے اندر جنتیوں کو جو مشروبات ملیں گے وہ سربا مہر ہوں گے، یعنی مہر لگی ہوگی اور مہر اس پر مشک کی لگی ہوگی۔ یہ مہر کا اس لیے کہا چونکہ جب سے وہ جام اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے جنتی کے لیے، اس وقت سے لے کر اور جنتی کے جنت میں پہنچ کر کے اس سے لطف اٹھانے تک کوئی چیز اس میں شامل نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی چیز اس سے خارج کی گئی ہے۔ وہ خالص اعزازی طور پر صرف جنتی کے لیے وہ تیار کی گئی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی نبیوں پر مہر کہنا، اس سے مراد یہی ہے کہ اب جتنے بھی انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تشریف لائے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نبی نہ تو خارج کیا جائے گا اور نہ ہی اس میں کوئی مزید شامل کیا جائے گا۔ اسی چیز کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ساقی کوثر، شافی معشر، معطر پیغمبر، معظم مکرم، محترم معلم، آقا و مولا، ملجا و ماوا، بشیر و نذیر، امام و امیر، مقتدا و مجتبیٰ، مرتضیٰ و مصطفیٰ، حامد و محمود، احمد و محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تکمیل پذیر کر دیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت میں تشریف لانا ہے تو آپ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو میں واضح کر دوں کہ جناب من حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد واقعتاً کسی نبی نے نہیں آنا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن امتی بن کر کے آئیں گے اور وہ قدیم نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ جس طرح کہ آپ ایک سکہ جو پرانے زمانے کا ہے، آج کل پاکستان کے اندر رائج الوقت جو سکہ ہے 1 روپے کا سکہ جاری ہے، نہ کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا۔ میرے عزیز دوستو، آج اگر کوئی 1 روپے کا کاغذ کا وہ ٹکڑا لے کر کے آ کر کے اگر دکاندار سے کہتا ہے کہ یہ 1 روپیہ لے لے اور مجھے چیز دے دے تو وہ قطعاً نہیں دے گا۔ وہ کہے گا جناب اس کا یہ زمانہ ختم ہو چکا ہے، اس دور میں سکہ رائج الوقت ہے، نہ کہ یہ پیسہ۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے نبی تھے، یہ دور نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور نبوت میں اسی طرح کسی اور نبی کا اس
نبی کے مقام پر بھی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ علاقے کے، شہروں کے، بستیوں کے، ملک کے انبیاء تھے، گلیوں کے نبی تھے، شہروں کے نبی تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر اس مقام کے نبی ہیں جس مقام کے رب العالمین ہمارے رب ذوالجلال ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات جس جگہ کی رب ہے، جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ یہ احاطہ نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی مینارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام خود انہیں نازل کریں گے، لے کر کے آئیں گے، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ میرے عزیز دوستو، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو امتی بن کر کے آئیں گے، تو کیا وہ نبوت نہیں چلے گی؟ تو اس سے واضح کر دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہوگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطہ نبوت میں ان کی نبوت چلے گی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی، وہ آ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت اور نبوت کا پرچار و تشریح کریں گے اور اسی کی اشاعت کریں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس عقیدے کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال، کذاب، لعین، بدمعاش تو ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے نبی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، انسانیت نے، ملت اسلامیہ نے ہر دور میں اس کو مسترد کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی مسترد کرتا رہے گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت اسی عقیدے پر ہمیں کاربند رہنے کی کما حق کو توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ زندیق ہوتا ہے اور وہ واجب القتل ہے، جیسا کہ حدیث نبوی ہے، من سب نبی فاقتلوہ، جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا وہ واجب القتل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔